ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور انصار، والذین اتبعوہم، اور جو لوگ ان کے تابع ہوئے یعنی کہ ان کی پیروی کرنے والے لوگ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور انصار۔ ہجرت کرنے والے وہ صحابی جو مکے سے مدینہ گئے، اور انصار وہ کہ جو مدینے کے تھے، یہ سب صحابی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ کتنی بڑی بات قرآن میں اللہ نے فرمائی۔ جملہ دیکھیں، شروع ہوتا ہے والسابقون الاولون، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے۔ بعد میں بھی تو ہجرتیں ہوئی ہیں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت خباب صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضور کے بعد ہجرت کی ہے۔ اور بھی بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کے بعد مکہ چھوڑا اور مدینہ آئے۔ تو قرآن کیا ترتیب بیان کر رہا ہے کہ جو سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی، پہلے ہجرت کرنے والے وہ بھی صحابی ہیں، اور انصار کے بارے میں فرمایا وہ بھی صحابی ہیں۔ اب جو بعد میں ہجرت کرے گا تو ان کا کیا؟ پہلے نہیں کی، بعد میں کی، تو اللہ فرماتا ہے جو ان کا تابع ہوا، جنہوں نے پہلے ہجرت کی اور جو انصار ہے، ان لوگوں کی جنہوں نے تابع داری کی، ان کی پیروی کی۔ تو جو بعد میں آئے انہوں نے حضور کی پیروی کی، صحابہ کی ہی پیروی کی۔ قرآن نے صاف کر دیا کہ یہ جتنے بھی ہیں جو پہلے آئے اور بعد میں بھی آئے، جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہاں پر مفسرین کرام علیہ الرحمت والرضوان کا اس بات پر اجماع ہے، سارے مفسرین اس بات پر آ کر رکتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے مراد حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہیں۔ حضور کا ہر صحابی اس آیت کے زمرے میں ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، قرآن میں اللہ آگے ارشاد فرماتا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے کہ جس میں نہریں جاری ہیں، باغات لگے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ فرماتا ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی پانے والے لوگ ہیں۔ قرآن میں صحابہ کی صاف بات بیان کر دی۔ قرآن نے جہاں اہل بیت کی محبت کو واجب اور فرض قرار دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ کہا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، قرآن نے واجب کر دیا۔ اہل بیت سے محبت ضروری، اگر اہل بیت سے محبت نہیں تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کہ میں ان سے راضی ہوا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، اور میں نے ان سے جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ کے لیے کسی کے لیے وعدہ کرنا ضروری نہیں ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں معاذ اللہ کہ نہیں وعدہ کرو ہم نماز پڑھیں گے تو جنت دے گا، وعدہ کر مولا ہم حج کریں گے تو تو جنت دے گا۔ نہیں، اللہ کسی کے عمل کا پابند نہیں، وہ کسی کے وعدے کا پابند نہیں۔ تم عمل کرتے جاؤ، اس کی قدرت کی باتیں چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے، یہ اس کے فضل پر ہے۔ اگر اللہ فضل کرے تو قبول کرے، اور اگر ریا آ گئی تو مردود بھی عمل کر دیے جائیں۔ لیکن صحابہ کا معاملہ دیکھیں، مطلقاً ارشاد ہے، نمازی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ رب راضی ہو، حاجی حج اس لیے کرتا ہے، نیت یہی ہوتی ہے نا، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، دنیا کو تھوڑی دکھانا ہے، 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ لا رہا ہے، کیوں بھائی؟ فرض ہو گیا ہے، کئی گناہ گار نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے مال دیا، صاحب نصاب رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رب ناراض نہ ہو، رب راضی ہو جائے۔ بندہ مستحکم ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، مسجد جا سکتا ہے، مسجد کے دروازے پر آتا ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، اسی مقصد سے نا کہ اللہ راضی ہوگا، ثواب ملے گا۔ ہر ایمان والا جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے نیت یہی ہوتی ہے رب راضی ہو جائے۔ لیکن صحابہ کی جماعت دیکھیں، کیا صحابہ کی جماعت ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ کیا عمل ہوں گے صحابہ کے؟ اسی لیے تو کل میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی نا کہ صحابہ اپنے ایمان اور عمل میں اتنے مخلص تھے کہ شفا شریف میں قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ صحابہ اپنے ایمان اور عمل میں اتنے مخلص تھے کہ پوری امت کا عمل ایک طرف، صحابہ کا عمل ایک طرف، پوری امت کا عمل ایک طرف اور صحابہ کے عمل ایک طرف۔ تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا صحابی اگر آدھا سیر جو خیرات کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرو، تب اتنی بڑی خیرات کرنے کے بعد بھی میرے صحابی کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اصحاب رسول اللہ کا۔ یقیناً آج اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کا گستاخ بنایا جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کا نام یہ نہیں ہے کہ اصحاب رسول اللہ سے بغض رکھا جائے، صحابہ کرام سے دشمنی کی جائے، ان کے بارے میں زبان دراز کی جائے، بلکہ سچا محب آل رسول وہی ہے جو صحابہ سے عقیدت رکھتا ہے۔ آل رسول سے وہی سچی محبت رکھتا ہے جس کے دل میں اصحاب رسول کی محبت ہوگی، ورنہ حضور کے اصحاب کی محبت نہیں تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت بلند و بالا مقام عطا کیا صحابہ کرام کو، اور حضور کے تمام صحابی لائق تعظیم ہیں، ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر صحابی کا ادب ہم پر لازم ہے، اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں متعدد آیات نازل فرمائی ہیں۔ یہی وہ صحابہ ہیں جب صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کی تقریباً جماعت حضور کے ساتھ تھی، حضور چلے تھے مدینے سے احرام پہن کر عمرے کی غرض سے۔ کفار مکہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور جنگ کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بدر اور احد دیکھی تھی، ایک میں 313 تھے اور ایک سال کے بعد 1000 کی تعداد تقریباً مسلمانوں کی تھی۔ بدر میں بھی ہارے، احد میں بھی منہ کی کھائی، اب دل میں تو آتش تھی ہی۔ حدیبیہ کے مقام پر جب حضور پہنچے تو کفار مکہ پہلے سے وہاں موجود تھے، کہا ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ حضور نے کہا ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کے لیے آئے ہیں، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ لیکن کفار مکہ نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، نہیں جانے دیا، حضور کو روک لیا پورا قافلہ۔ اب جو لوگ آئے تھے روکنے کے لیے وہ کون تھے؟ وہ نوجوان لڑکے تھے، ان میں کوئی معمر نہیں تھا، کفار مکہ کی طرف سے کوئی بڑا آدمی نہیں حدیبیہ کے مقام پہ آیا تھا حضور کے قافلے کو روکنے۔ جب ان نوجوان لڑکوں کو دیکھا حضور نے کہا ان سے کیا بات کی جائے؟
حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت عثمان غنی آئے اور آنے کے بعد حضور کی خدمت میں حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حکم فرمائیں. حضرت عثمان غنی سے حضور نے کہا کہ آپ مکہ چلے جائیں, وہاں کے لوگوں سے بات کریں اور ان کو سمجھائیے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں عمرہ کے لیے آئے ہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے. حضرت عثمان مکہ گئے. مکہ کے لوگوں سے حضرت عثمان نے بات کی, بڑے ادب سے بات کی حضرت عثمان سے, کیونکہ حضرت عثمان کا کاروبار مکہ میں تھا, اس وقت بھی تھا, اور حضرت عثمان کا پیسہ بھی نکلتا تھا کفار مکہ پر. حضرت عثمان کی دعوت کر رہے ہیں, ضیافت کر رہے ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا کہ دیکھو یہاں میں دعوت کھانے نہیں آیا, رسول اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. حضور نے فرمایا تم ہمیں عمرے کی اجازت دے دو, ہم عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے. کہا نہیں, ہم تمہیں عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے, تمہارے نبی کو اور قافلے والوں کو اجازت نہیں ہے. ہاں عثمان تم مکہ آ گئے ہو تو عمرہ کر لو. حضرت عثمان احرام کی حالت میں ہیں. کہا کہ تم عمرہ کر لو, ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں. حضرت عثمان کا عشق رسالت دیکھیں آپ. حضرت عثمان غنی نے کہا عمرے کا ثواب کیا حضرت عثمان کو نہیں معلوم تھا, کعبے کا طواف کیا حضرت عثمان کو نہیں معلوم تھا, مقام ابراہیم کا مرتبہ حضرت عثمان کو نہیں معلوم تھا. اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہونے کے باوجود حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جب تک میرے آقا عمرہ نہیں کریں گے غلام کیسے کر سکتا ہے. پیروی دیکھے رسول اللہ کی کہ تم حضور کو نہیں آنے دیتے, عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا. اب حضرت عثمان اپنے کام کے سلسلے میں رک گئے, 2-3 دن ہو گئے مکہ نہیں آئے. ادھر مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا کہ ابھی تک عثمان جواب لے کر نہیں آئے. فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ معاملہ خدشات سے بھرا ہوا لگتا, عثمان ابھی تک نہیں آئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ عالم غیب ہیں, ان کو اللہ نے علم ما کان وما یکون عطا کیا ہے. رسول کریم نے فرمایا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, عثمان آئیں گے. اور خاص صحابہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان کو جو ہے قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. حضور اپنی جگہ مطمئن ہے, حضور کو سب پتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اب کس چیز کی بیعت تھی کسی کو نہیں پتا, حضور نے کہا بیعت کرو. سارے صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر ایک ایک کر کے آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں. قرآن میں آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے انما یبایعون ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ صحابہ کی فضیلت میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں کہ حبیب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. کتنا بڑا تمغہ اللہ کی بارگاہ سے, کتنا بڑا ایوارڈ صحابہ کو عطا کیا جا رہا ہے. اور آج کالے کپڑے والا اور اس کے موافقین اصحاب رسول اللہ کے بارے میں برائی کرتے ہیں, ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, جن کے تذکرے قرآن میں موجود ہیں, جن کے فضائل ان کے مراتب قرآن کی آیات میں موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے حبیب یہ تمہارے ہاتھ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اور حدیبیہ میں وہاں پر درخت تھا. دوسری آیت میں اللہ فرماتا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک ان تحت الشجرہ. اے حبیب تحقیق کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, ان مومنین سے جو تمہارے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں. تو وہ بیعت کرنے والے کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. جب حضور علیہ السلام نے سب کی بیعت کر لی تو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے, یہ میرا ہاتھ ہے. سارے صحابہ اطمینان میں آ گئے کہ حضرت عثمان زندہ ہیں, اس لیے کہ صادق و مصدوق نبی نے حضرت عثمان کی بیعت لی اور بتا دیا کہ بیعت زندوں کی ہوتی ہے, مردوں کی نہیں لی جاتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے بتا دیا صحابہ کو کہ عثمان کے بارے میں جو تمہارے درمیان بات آئی ہے وہ غلط ہے, عثمان زندہ ہے. تو صحابہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ قرآن کے اندر صحابہ کے فضائل مناقب بیان کیے گئے, لیکن امت کو چھپایا گیا.
صرف ایک ہی آیت پیش کی جاتی ہے، یقیناً اہل بیت کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، لیکن اصحاب رسول کا بھی مقام بہت عظمت والا ہے۔ قرآن میں تب بھی اللہ نے فرمایا کہ حبیب ہم ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کی جماعت ہے، اور انہی حضرات صحابہ کے اندر سارے کے سارے صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے تربیت یافتہ ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے خوشاچی ہیں، اور تربیت بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے ملی ہے۔ جو جس منصب پہ فائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت نے ان کو وہ مقام و مرتبے عطا کیے۔ تمام صحابی عظمت اور مرتبے والے ہیں، لیکن کچھ نفوس قدسیہ ایسے ہیں جو دربار رسالت کے اندر بہت ہی زیادہ قریب ہے، ان کا مقام بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک ذات حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا عنہ کی ذات مبارکہ کے، وہ عمر فاروق اعظم جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر تم ہوتے، اور یاد رکھے رسول اللہ فرماتے کہ عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان راستے بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ عمر فاروق اعظم جس کو رسول اللہ دعاؤں میں مانگے وہ عمر فاروق اعظم ہیں۔ اللہ اکبر، وہ فاروق اعظم کہ جس کے بارے میں بریلی کا امام کہتا کہ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا شکر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور امام احمد رضا فرماتے کہ ہم زبان نبی ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو 26 ذی الحجہ کو خنجر مارا گیا، اور 1 محرم الحرام کے دن آپ کا وصال پرملال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، وہ فاروق اعظم جس کی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی۔ اللہ اکبر، وہ فاروق اعظم جس کے دور حکومت میں اسلام کا پرچم شرق سے لے کر غرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک پھیلنے لگا، اسلامی فوج کیسر و کسرا کے دروازے پر دستک دی، وہ فاروق اعظم کا دور تھا۔ اسلام اس وقت اتنا پھیلا، حضرت سعید خدری فرماتے کہ حضرت ابو بکر کے پاس نہ مال آیا، نہ حضرت ابو بکر نے کبھی مال کو پسند بھی فرمایا، لیکن دور فاروق اعظم کے اندر، فاروق اعظم کی خلافت کے اندر اسلام کا جھنڈا اتنی وسعت کے ساتھ آگے بڑھتا گیا کہ کیسر و کسرا بھی فتح ہوا۔ مدائن جب فتح ہوا، مدائن سے اتنا مال غنیمت آیا کہ مدینے کے اندر کوئی غریب نہ بچا، اور غریب کوئی بچا نہیں، بلکہ مدائن کے اندر جو لشکر لڑنے کے لیے گیا تھا ان کی تعداد 40,000 تھی، اور جب سارے لوگوں کو مال غنیمت تقسیم کیا گیا اس کے بعد بھی اتنا مال بچا تھا، تو اسلام کا زرعی دور شروع ہوا۔ فاروق اعظم کے دور کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہے وہ عمر فاروق اعظم کے، لیکن سادگی کا عالم کیا ہے، تقوی کا عالم کیا ہے، خوف الہی کا عالم کیا ہے۔ یہ فاروق اعظم جس کے بارے میں رسول اللہ نے خود دعا فرمائی کہ یا اللہ ابو جہل بن ہشام، عمر ابن خطاب، ان دو میں سے جو تجھے پیارا ہے وہ اسلام کے حوالے کر دے، اس کو میرے دامن سے جوڑ لے۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آپ کے لیے دعا کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تبلیغ کا سلسلہ فرما رکھے کہ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، ایک دو کر کے اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب معاملہ بڑھتا جا رہا تھا، کلمہ گو کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ کفار مکہ نے میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلانے کے بعد کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنا کہ ان میں سے کون جوان مرد ہے جو ان کے سر کو قلم کرے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی آگے بڑھنے کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کام میں کروں گا، وہ آگے بڑھے اور یہ معاملہ اپنے سپرد لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور اپنی تلوار لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب راستے میں جا رہے تھے حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم بن عبداللہ نے پوچھا
یا روایت میں دوسرا بھی ایک نام لکھا گیا کہ، لیکن معتبر نام یہی بتایا جا رہا کہ وہ صحابی کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ ہے۔ حضرت نعیم نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ شمشیر بے نیام لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تلوار میان سے باہر کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد عربی کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت نعیم بن عبداللہ نے یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ تم ان کو قتل نہیں کر سکتے، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ اللہ ان کا حامی اور ناصر مددگار کے، تم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی حضرت نعیم نے یہ بات کہی تو کہا کہ ان کو تو بعد میں دیکھوں گا، پہلے تمہیں دیکھ لیتا ہوں، لگتا ہے تم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، محمد عربی کا دین قبول کر لیا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کے، ابھی کچھ بولنے ہی جا رہے تھے کہ کچھ جھگڑے کی بات ہی کرنے والے تھے۔ حضرت نعیم نے کہا تم مجھ سے زور زبردستی کرتے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو، وہ بھی تو تمہارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ جیسے ہی سنا حضرت نعیم کو چھوڑا، اپنی بہن کے گھر جانے لگے، اپنی بہن کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھل نہیں رہا ہے۔ حضرت خباب جو ہیں وہ آپ کے بہن اور بہنوئی حضرت سعید بن زید کو اور آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب جس کو ام جمیل کہا گیا، وہ قرآن مقدس کی تعلیم لے رہے ہیں، استاد حضرت خباب کے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے دروازے پہ زور سے دستک دی، دروازہ کھولنے میں تاخیر ہوئی، حضرت خباب حضرت عمر کی آواز سن کے گھر کے ایک کونے میں جا کر چھپ گئے۔ اب دونوں میاں بیوی ہیں، حضرت عمر کے بہن اور بہنوئی ہیں۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے، پوچھنے لگے کیا پڑھ رہے تھے، کس چیز کی آواز تھی؟ کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ میں نے سنا ہے تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا کہ محمد عربی کے دین کو قبول کیا کہ، اللہ اکبر۔ آپ کے بہنوئی نے کہا ہاں ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے کہ ہم نے ان پر جان نچھاور کرنے کی چھان لی کہ۔ اللہ جیسے ہی یہ سنا غصے میں آئے، اپنے بہنوئی کو مارنے لگے، بہت زیادہ زود و کوب کیا، یہاں تک کہ ان کے منہ سے خون آنے لگا۔ جب دیکھا آپ کی بہن نے تو اپنے شوہر کے دفاع کے لیے آگے بڑھی، ایسا حضرت عمر نے منہ پہ مکہ مارا کہ منہ سے خون جاری ہو گیا۔ جب خون جاری ہوا، بہن کا خون دیکھا تو آپ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور مار کوٹ بند کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہن یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں کلمہ پڑھا، تم نے اسلام کیوں چھوڑا؟ حضرت عمر سے کہنے لگی کہ اگر آپ اسلام کی حقانیت کو سمجھیں گے، رسول اللہ کے معاملات کو دیکھیں گے، یقیناً تمہارا دل بھی بدل جائے گا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تم ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے جو ہمارے نبی پر نازل ہوا۔ کہا مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی دکھاؤ۔ تو سورہ طٰہٰ کی جو آیتیں لکھی تھی وہ لا کر ان کے سامنے رکھی گئی۔ حضرت عمر نے جب سورہ طٰہٰ کو دیکھا دل کی دنیا بدلنے لگی۔ حضرت خباب آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت خباب اس کونے سے نکلے اور نکلنے کے بعد کہنے لگے عمر مبارک ہو، تمہارا دل پگھل رہا ہے، تمہاری آنکھیں کچھ بتا رہی کہ۔ کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کل جمعرات کی رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں بیٹھا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مالک و مولا عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام، ان میں سے دو جو تجھے عزیز اور محبوب ہو، پروردگار ان کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ یقیناً مجھے امید ہے کہ رسول اللہ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ حضرت خباب سے پوچھتے ہیں حضور کہاں ہیں، تمہارے نبی کہاں ہیں؟ کہا وہ حضرت ارقم کے مکان پہ جلوہ افروز ہے۔ حضرت خباب کے ساتھ چلتے ہیں، تلوار ہاتھ میں کہ حضرت ارقم کے مکان کے باہر پہنچتے کہ اونچائی پر آپ کا مکان ہوتا کہ باہر حضرت امیر حمزہ پہرا دے رکھے کہ صحابی رسول سب کھڑے کہ دیکھا کہ اب عمر آ رہے ہیں، شمشیر برہنہ ننگی تلوار لیے آ رہے ہیں، تو سارے لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے۔ حضرت امیر حمزہ وہیں کھڑے کہ کہا کہ عمر آ رہے ہیں، رسول اللہ فرماتے آیا نہیں ہے لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ آ نہیں رہا ہے لایا جا رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کہتے اگر عمر اچھی نیت کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا استقبال کے، اور اگر برے ارادے سے آئے گا تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام اپنے کاشان حضرت ارقم کے مکان پر جہاں جلوہ افروز تھے وہاں سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد دروازے پر تشریف لائے
حضرت عمر کو آتا دیکھ رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے اقدس کو دیکھتے کہ جیسے ہی حضور کے قریب آتے کہ حضور کا دامن پکڑتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ حضرت عمر حضور کے قدموں میں گر جاتے کہ کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. کوئی بات نہیں ہوئی، بس حضور کے قدموں میں گرے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوا تو صحابی رسول نے کہا نماز پڑھیں گے، تو کہا کہ یہاں پر کیوں پڑھو گے؟ خانہ کعبہ میں جا کر پڑھتے ہیں. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ نہیں عمر ابھی اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھو، حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ آپ سچے، ہمارا رب سچا، ہمارا دین سچا، آپ پر نازل ہونے والی قرآن سچی، پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کرے، چھپ کر نماز کیوں پڑھے؟ یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ ہم حرم میں جا کے نماز پڑھے، کعبے میں جا کر نماز پڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کہی حضور علیہ السلام نے آپ کی بات کو قبول کیا، حرم کے اندر آئے. حضرت امیر حمزہ ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی، سارے صحابہ نے نماز پڑھی. حضرت عمر تلوار لیے کھڑے ہیں، کسی کی مجال نہ ہوئی کہ قریب جائیں. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پتہ لگ جائے کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس پر ظلم ڈھایا جاتا تھا. اگر حرم میں آتے تھے ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر جب آئے تو کسی کی ہمت نہ ہوئی، کوئی قریب نہ آیا. سارے لوگوں نے نماز ادا کی. اسی دن سے حضرت صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اسی دن سے حضرت عمر کو رسول اللہ کی بارگاہ سے فاروق کا لقب عطا کیا گیا کہ آج کفر اور اسلام کے درمیان فرق پیدا کرنے والا آ گیا کہ جس نے بتا دیا جو مسلمان ہے وہ کھلے میں آ کر عبادت کریں گے، اب ڈر کر یا چھپ کر عبادت نہیں کی جائے گی. جب فاروق اعظم ایمان لے آئے، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ عمر کے ایمان لانے پر آسمان والوں کی طرف سے مبارکباد قبول فرمائی ہے. حضرت عمر کے ایمان لانے پر جبرائیل آئے ہیں اور کہا کہ یا رسول اللہ آسمان والے آپ پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ عمر ایمان لے آئے ہیں. اللہ اکبر. وہ جری مرد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ سب لوگ اپنا ایمان چھپاتے تھے، انہوں نے برجستہ سب کے سامنے اعلان کیا، یہاں تک کہ ابو جہل رشتے میں آپ کا ماموں ہے، حضرت عمر کا ماموں ہے ابو جہل. حضرت عمر سب سے پہلے ابو جہل کے دروازے پر گئے، زور زور سے دستک دی، کہا کہ باہر آؤ. کہا کون؟ کہا عمر. کہا کیوں آئے؟ کہا میں ایمان لے آیا. یہی ابو جہل جو سب کو ظلم کے لیے آمادہ کرتا تھا، حضرت عمر کو پتا تھا. حضرت عمر سب سے پہلے اس کے دروازے پر گئے اور جانے کے بعد کہا میں عمر، میں نے محمد رسول اللہ کا دین اختیار کیا، آپ کا کلمہ پڑھا، اگر تمہارے میں ہمت ہے تو باہر نکلو. ابو جہل نے دروازہ نہ کھولا. اب آپ سوچیں حضرت عمر کی جلالت کا عالم کیا ہوگا. حضرت عمر فرماتے یہی تلوار ہے جو آج تک اسلام کے خلاف تھی، اب یہ تلوار دشمنان اسلام کے خلاف اٹھے گی. ابو جہل باہر نہیں آیا. رؤسائے مکہ میں سے ایک کافر گزر رہا تھا، اس کو زور سے آواز دی، اے کہاں جا رہا ہے؟ میں عمر، میں نے اسلام قبول کر لیا. وہ کہا تو نے اسلام قبول کر لیا؟ وہی جو سب پہ ظلم ڈھاتے تھے. حضرت عمر کو کہا عمر تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. ہاں چھوڑ دیا، اسلام قبول کیا. بول کیا کرے گا؟ وہ بھی حضرت عمر کا راستہ چھوڑ کے چلا گیا. حضرت عمر سامنے جا رہے ہیں، کوئی آئے تو میرے پاس پھر میں دیکھوں. تو حضرت عمر سے ایک شخص نے کہا کہ آپ ایک ایک کو پکڑ کے مکہ میں کہتے رہیں، اس سے بہتر ہے وہ جو بیٹھا ہے اس کو کہہ دیجئے، وہ سارے مکے والے کو بتا دے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کو بتا دو پورے کوسمبا میں خبر پھیل جائے گی، کیونکہ وہ پیٹ میں بات رہے گی نہیں، نکل ہی جائے گی. حضرت عمر سے کہا اس کو کہہ دیجئے آپ. حضرت عمر اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں. تو فوراً وہ پتھر پر کھڑا ہوا اور زور سے اعلان کیا عمر ایمان لے آیا. عمر نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور گلی میں کہتا پھرنے لگا. جب سب لوگوں نے یہ سنا تو بہت سارے لوگ حضرت عمر کے پاس جمع ہو گئے اور آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے لگے اور جھڑپیں ہونے لگی. حضرت عمر باقاعدہ جھڑپ رہے ان کے ساتھ.
یہاں تک کہ بہت شور و غل ہونے لگا. جب شور و غل بڑا، ابو جہل نے اپنا دروازہ کھول کے دیکھا. حضرت عمر خود فرماتے ہیں میں نے دیکھا ابو جہل نے دروازہ کھولا، دیکھا شور و غل کس بات کا ہے. اس نے وہیں سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا عمر ایمان لے آیا، سب کو پتا چل گیا ہے. تو وہ لوگ اس کے ساتھ زود و کوب کرنے کے لیے تیار ہے اور عمر بھی تیار ہے. ابو جہل نے کہا کہ میں نے اس کو امان دی، عمر کو میں نے امان دی، اس کو کوئی چھیڑے گا نہیں، اس کو کوئی اذیت نہیں دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے دروازے پر آئے اور آنے کے بعد پھر پکار کے کہنے لگے مجھے اس کے امان کی حاجت نہیں ہے، تمہیں جو کرنا ہے میرے سامنے کرو، مجھے اس کی امان کی حاجت نہیں، اس لیے کہ میں اللہ اس کے رسول کی امان میں ہوں. مجھے اس کافر کی امان کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ اس کے رسول کی امان میں ہیں. جس کو چاہے تو وہ میرے سامنے آئے. حضرت عمر کے سامنے کوئی نہیں آیا. یہ حضرت عمر کے اعلیٰ حضرت فرماتے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کو دعا میں مانگا وہ کون؟ حضرت عمر. اور دعا کے جملے کیا ہیں؟ حضرت خباب فرماتے ہیں دعا کا جملہ یہ ہے کہ اللہ جو تجھے محبوب ہو اس کو ایمان کی دولت دے. حضرت عمر اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اب کوئی حضرت عمر کی گستاخی کرے تو کیا بچ سکتا ہے؟ چاہے کتنی ہی اہل بیت کی شان بیان کر لے، چاہے کتنی ہی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر لے، لیکن حضرت عمر سے محبت نہیں تو پھر اہل بیت بھی اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے. یہ بات حقیقت ہے. اس لیے کہ حضرت عمر نے اہل بیت سے جو محبت کی ہے، حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں حسنین کریمین کا جو خیال رکھا ہے، مولائے کائنات کا جو خیال رکھا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شخصیت، تقوی کا عالم کیا، خوف الہی کا عالم کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی محبت دیکھیں حضرت عمر سے. حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن آپ کبھی بھی بیت المال سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، اور اگر لیتے بھی تھے تو اتنی معمولی کہ آپ کے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا تھا. جب اس بات کا پتہ حضرت علی کو ہوا، حضرت علی حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے عمر یہ کیا بات ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہ تمہارے گھر کا خرچ زیادہ ہے اور تم بیت المال سے بہت معمولی تنخواہ لیتے ہو جس سے تمہارے گھر کا گزر بسر نہیں ہو پاتا. عمر میں رائے دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں کہ تم اپنی تنخواہ بڑھا لو. حضرت علی حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں یہ محبتیں نہیں تو کیا ہے. آج بولتے ہیں یہ الگ وہ الگ، وہ سب ایک ہے، تو الگ ہے. وہ سب ایک ہے، آج لوگ الگ ہیں. ان کی محبتیں ایسی. حضرت علی نے فرمایا عمر محبت نہیں ہوتی تو جاتے، ہمیں کیا، وہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہے، زبردستی بیٹھا ہے، چاہے تو لے چاہے تو نہ لے. الزام یہی ہے نا شیعوں کا، زبردستی قوت اور طاقت کی بنا پر بیٹھے ہیں. تو کیا معاذ اللہ تمہارے نزدیک مولا علی شیر نہیں ہے؟ تم نے حضرت علی کو سمجھا کیا؟ علی وہ ہیں جو حق کے لیے تنے تنہا کھڑا ہو جائے. ارے علی تو علی ہیں، علی کی اولاد تنہا کھڑی ہو گئی. جن کی اولاد میں یہ گردے ہیں ان کے والد کا عالم کیا ہوگا؟ اگر غلط ہوتا مولا علی کیا کبھی بھی خلافت تسلیم کرتے؟ چاہے حضرت عمر کی ہو، حضرت ابو بکر کی ہو یا حضرت عثمان کی ہو، تینوں کی اقتداء میں حضرت علی نے نماز پڑھی اور بتا دیا کہ علی ان سے راضی ہے، علی ان سے راضی کے. تبھی تو ان کی اقتداء میں حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی خلافت میں، ان کے خلافت کے دور میں ان کے ساتھ ہیں. کبھی بغاوت کی مولا علی نے؟ آپ کا ان کی اقتداء میں چلنا، ان کی پیروی کرنا
امیر المومنین کی، یہ بات ظاہر ہے کہ آپس میں رواداریاں تھیں۔ ارے حضرت عمر کی اور حضرت علی کی تو رشتہ داریاں ہیں۔ حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں ہے، داماد حضرت عمر مولا علی کے۔ تاریخ اٹھا کے پڑھیں آپ، یہ نہیں بتایا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے۔ کوئی اب دشمن کے یہاں بیٹیاں دیتا ہے، مولا علی اپنی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں دے رہے، کیوں کی؟ اس لیے کہ نسبت قائم ہو جائے، حضرت علی سے نسبت ہو جائے۔ یہ نسبت کی بہاریں ہیں سب۔ حضرت علی کہتے ہیں عمر اپنی تنخواہ زیادہ کروا لیجئے، میں بولوں گا لوگوں سے۔ حضرت عمر نے کہا بس ہو جاتا ہے میرا کام، بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حفصہ کے پاس یہ بات پہنچائی گئی کہ عمر کسی کی نہیں سنتے، آپ بات کیجئے۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ اپنی تنخواہ بڑھا لیجئے۔ حضرت علی مشورہ دے رہے ہیں، صحابہ مشورہ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا عمر کا گزارا اتنے میں ہو جاتا ہے، یہ مال لوگوں کا ہے، عمر کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، عمر کا ذاتی مال نہیں کہ عمر اگر خلیفہ ہے تو اپنی مرضی سے اپنی تنخواہ بڑھا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں علی آپ کا بہت شکریہ، لیکن عمر اس میں راضی ہے۔ حضرت علی اور حضرت عمر کا یہ معاملہ ہے۔ حضرت علی خواب دیکھتے ہیں نا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فجر کی امامت فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں انہیں حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ حضور ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے، فاروق اعظم کی دور خلافت۔ مولا علی فرماتے میں نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی، نماز کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام دیوار کے ساتھ، منبر کے ساتھ تکیہ لگائے ٹیک کے بیٹھ گئے، ہماری طرف حضور کا چہرہ انور ہے۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کھجور کا ہدیہ پیش کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو قبول کیا اور سب کے درمیان تقسیم کی۔ مولا علی فرماتے میرے حصے میں بھی ایک کھجور آئی اور میں کھائی، ویسے ہی میری آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو کھجور کی مٹھاس میرے منہ میں موجود تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی، فجر کا وقت تھا، آنکھ کھلی تب بھی فجر کا وقت، میں جلدی سے مسجد پہنچا۔ مسجد میں فاروق اعظم امامت فرما رہے تھے، حضرت عمر امام ہیں، مصلی پہ ہیں، میں نے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور جیسے میں نے خواب میں رسول اللہ کو بیٹھے ہوئے پایا، عمر بھی اسی طرح بیٹھے۔ کچھ دیر گزری، ایک صاحب کھجور لے کر آئے تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، حضرت عمر نے قبول کیا اور اس تحفے کو لے کر نمازیوں کے درمیان تقسیم کرنے لگے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمر میرے پاس آئے، حضرت عمر نے مجھے ایک کھجور دی، میں نے زیادہ اور مانگی کہ مجھے اور دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر رسول اللہ نے زیادہ دی ہوتی تو عمر بھی دیتا۔ اب آپ دیکھیں، خواب مولا علی دیکھ رہے ہیں، علم حضرت عمر کو ہے۔ سمجھ گئے کہ جس کے جانشینوں کے علم کا یہ عالم ہے تو جس کے خلیفہ ہیں ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ علم غیب مصطفیٰ کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو فرشتوں پر فوقیت ملی علم کی وجہ سے ملی۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ فرشتے وہ نام بتانے سے قاصر رہے تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار جو تو جانتا ہم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کی وسعت کا یہ عالم کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کن سے لے کر فیکون تک جتنی بھی چیزیں دنیا میں آنے والی تھی قیامت تک کے لیے،
جتنی بھی چیزیں آنے والی تھی، آج ہم شمار کر سکتے ہیں کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ رب العزت نے وہ تمام چیزیں حضرت آدم کے سامنے رکھ دی اور کہا آدم ان کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، اگر ہم کو کوئی چیز بتا دی جائے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کا نام کیا ہے۔ جو چیز ہمیں پتا ہے وہ پتا ہے، کوئی نئی چیز آ جائے تو کیا ہے نہیں معلوم۔ لیکن حضرت آدم علیہ، جب کہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود کلی علم کسی کو نہیں، لیکن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سارا علم اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، تو آدم علیہ السلام کو نبوت رسول اللہ کے صدقے میں ملی ہے۔ تو حضرت آدم کے علم کی وسعت کا یہ عالم، تو رسول کائنات کے علم کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت عمر خواب بیان کر رہے، اگر حضور نے زیادہ دی ہوتی، عمر بھی تم کو زیادہ دیتا۔ میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ، میں صحابہ کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ دور بڑا پرفتن ہے، ایمان اور عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخر زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح میں کافر ہوگا۔ ہم روز مرہ کی زندگی میں کب کیا بول دیتے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہمیشہ استغفر اللہ پڑھتے رہو، کلمے کی تجدید کرتے رہو، کب موت آ جائے پتہ نہیں ہے، تو ہمیشہ استغفر اللہ کی تسبیح اور کلمے کی تسبیح اپنی زبانوں پہ جاری رکھو۔ سونے سے پہلے گناہوں سے توبہ کرو، کلمہ طیبہ پڑھ کر سویا کرو، اس لیے کہ حالت نیند میں موت آ گئی تو اتنا تو ہے کہ ایمان کے ساتھ گیا، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے گیا۔ یہ کب توفیق ملے گی؟ جب ہم صحابہ کا بھی ادب کریں گے، اہل بیت کا بھی ادب کریں گے، ورنہ اگر ان میں سے کسی کے گستاخ ہو گئے، عمل بھی برباد ہو جائے گا، ایمان بھی برباد ہو جائے گا۔ یہ دور اتنا پرفتن ہے کہ محبت کے نام پر، شہد کے نام پر زہر دیا جا رہا ہے۔ ایسی ایسی روایات آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کہ کربلا میں جو لوگ تھے وہ صحابہ کے تو بیٹے تھے، شیعہ یہی کہتا ہے نا، تو بھئی صحابی کے بیٹے تھے تو کیا ہو گیا؟ اس کا گناہ کیا صحابی کے اوپر لگے گا؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اگر آپ کا بھائی نہیں پڑھتا ہے تو کیا اس کا گناہ آپ کو ملے گا؟ نہیں، ہر ایک کو اپنا عمل کرنا ہے، ہر ایک کو اپنا ثواب دیکھنا، ہر ایک کو اپنا جواب رب کو دینا ہے۔ صحابہ تو اپنا کام کر گئے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، حضور نے فرمایا میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، لیکن ہاں دنیا کی محبت میں دھسا دیے جاؤ گے۔ تو جو لوگ یزید کے ساتھ گئے وہ دنیا کی لالچ میں گئے، اور جو لوگ امام حسین کے ساتھ آئے وہ دین کی لالچ میں آئے۔ دین مقدم ہے دنیا پر، دین ہی قبر میں کام آئے گا، دین ہی حشر میں کام آئے گا۔ اگر دین باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے، اور دین کیسے باقی رہے گا؟ اصحاب سے بھی محبت ہو اور اہل بیت سے بھی محبت ہو۔ رسول کائنات نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی رائے اختیار کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ اہل بیت کو کشتی نوح سے تشبیہ دی گئی، میری اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، سمجھ رہے ہو؟ ستارے دیکھتے رہو، منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر غلط کشتی میں بیٹھ گئے تو ستارے اپنی جگہ ہے، بات سمجھیے گا، میں اشارے میں کہوں گا کیونکہ یہ چل رہا ہے، بات کہاں سے کہاں جا سکتی ہے۔ اگر غلط کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی بہت طرح کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر غلط کشتی میں بیٹھ گئے
تو ستارے دیکھنے کے بعد بھی منزل سے بھٹک جاؤ گے، کیونکہ اس کا ڈرائیور ہی صحیح نہیں ہے، اس کا کیپٹن ہی صحیح نہیں ہے۔ اگر ڈرائیور ہی اناڑی ہے تو منزل تک کیسے گاڑی جائے گی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ صحابی نہیں ہے اب، نہ ہو سکتا ہے کوئی، اہل بیت موجود ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ آل رسول موجود ہیں، ان کی کشتی میں بیٹھنا ہے اور صحابہ کا طریقہ لینا ہے، تو تم کو صحابہ کا طریقہ وہی بتائے گا، وہی اہل بیت اور آل رسول بتائے گا جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تم کو وہی صحابہ کا طریقہ بتائے گا جو خود صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے جہنمی ایک جنتی ہے، وہ جنتی کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ خلفائے راشدین کی سنت پر ہوں گے، میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوں گے، جو میری سنت پر ہوں گے۔ حضور کی سنت پر صحابہ ہیں، حضور کی سنت پر اہل بیت ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ تم میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا، خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ دیکھیں وسیلے کی بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں، عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بابوں سے مت مانگو، ایک جہلمی نکلا ہے نا مرزا پلمبر، سمجھ رہے؟ اس کو کبھی مت سننا، اگر اس کا جواب سننا ہے تو یوٹیوب پر موجود ہے، ان مفتی کا نام بتا دے، مفتی راشد محمود مدنی، ان کو سننا۔ مرزا کے جتنے بھی اعتراضات ہیں ایسے جواب دیے ہیں کہ مرزا کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اہل سنت کے عالم ہیں، وہیں کے ہیں پاکستان کے، مفتی راشد محمود مدنی رضوی۔ اگر مرزا جہلمی نے جتنے سوال قائم کیے اہل سنت پر، ان تمام کے جواب ان حضرت نے دیے ہیں، اور ایسا جواب دیا ہے کہ مرزے کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بابے کیا دے گا، یہ کیا دے گا، وہ کیا دے گا۔ اللہ کے بندے اللہ کے فضل سے دیتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا، لوگ حضرت عمر کے پاس آئے کہ حالات برے ہیں۔ حضرت عباس وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ میں آئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، یار پروردگار تیری بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو وسیلہ بناتا ہوں، بارش نازل فرما۔ مسجد میں آ کر دعا کی کہ بارش نازل فرما۔ راوی بیان کرتے حضرت عمر جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئے موسلا دھار بارش برسنے لگ گئی۔ کس کا وسیلہ لیا گیا؟ ہمارے آقا کے چاچا کا۔ جب چاچا کے وسیلے میں یہ پاور ہے، رسول اللہ کے وسیلے میں کیا پاور ہوگا؟ یہ عقیدے کی باتیں ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ وسیلہ کچھ نہیں ہوتا، وسیلے کے بغیر تو تجھے اولاد بھی نہیں ہوگی، وسیلے کے بغیر تو ایک روٹی تک نہیں پہنچ سکتا، وسیلے کے بغیر تو اس عالم اسباب میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور تو کہتا ہے کہ وسیلے کے بغیر خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ کیسا ممکن ہے؟ خدا نور ہے، اس نور کی کوئی تاب نہیں لا سکتا، اور اس ریفلیکشن کو دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اس لیے کہ خدا کا نور حضور پر ہے، اور حضور نے اس کو اپنے امتیوں کے لیے استوار کر کے رکھا ہے۔ ورنہ حضور اللہ کا جلوہ کون ڈائریکٹ دیکھ سکتا ہے؟ جب موسیٰ نہ دیکھ سکے، موسیٰ کو ڈائریکٹ جلوہ نہیں دکھایا گیا ہے، عکس دکھایا گیا ہے۔ پہاڑ پر اللہ نے کہا میں پہاڑ پر تجلی ڈالوں گا، اگر پہاڑ تھم گیا، اگر پہاڑ نے اس کو برداشت کر لیا تب تو دیکھ سکتا ہے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ایک تجلی آنکھ میں آئی، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے تو اللہ کو دیکھا، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو حضور جو ہیں ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں۔ حضرت عباس کا وسیلہ حضور حضرت عمر پیش کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو یہ دور بڑا پرفتن دور ہے۔
مرزا جہلمی کہتا ہے یہ بابے کیا کرتے ہیں، یہ تو شرک کے اڈے چلاتے معاذ اللہ، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور حضور فرماتے میرے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر رہنا۔ حضرت عمر کا طریقہ تو یہ ہے کہ وسیلہ دیا جا رہا ہے، تو ہم اہل سنت و جماعت خلفائے راشدین کے طریقے پر ہیں، ہم بھی وسیلے کے قائل ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ ستارے ہیں، اہل بیت کشتی ہیں، تو اس اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنا، سمجھ رہے میری بات، جو صحابہ کے راستوں کو جانتا ہو، اس لیے کہ حضور نے فرما دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی راہ اختیار کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کی راہ پہ چلنے سے ہدایت مل جائے، جس کی راہ پہ چلنے سے بندے کو ہدایت مل جائے، وہ صحابی ہدایت کے کیسے مینار اور نور ہوں گے۔ تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، راضی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے حبیب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اور اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو حبیب تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ ساری جگہ پر کوئی ہیں تو وہ صحابہ ہیں۔ تو صحابہ سے اللہ راضی ہیں، اور اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس کو وہ اپنا محبوب بناتا ہے۔ تو یاد رکھے گا اہل بیت سے بھی محبت اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرنی ہے۔ کسی کی بھی بارگاہ میں ادنا سی بھی گستاخی، توہین کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان بارگاہوں کی گستاخی ہمیں گمراہیت تک لے کر جا سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں اور بری صحبتوں سے، برے اسکالروں کو سننے سے اپنے آپ کو بچائیں، علماء اہل سنت کو سنیں، تفتیش کریں کہ یہ سنی صحیح العقیدہ عالم دین ہے کہ نہیں۔ سنی میں بھی بہت لبادے آ گئے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، سنی میں بھی بہت سارے لبادے آ گئے۔ صحیح العقیدہ ہو، جو مسلک اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کا پیغام عام کرتا ہو، جو اعلیٰ حضرت کی تشریحات بیان کرتا ہو اہل بیت کو لے کر اور اصحاب رسول کو لے کر، اور یہی تشبیہات اور تحریرات ہو کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت خود فرماتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ جہاں ایک طرف اہل بیت کے نغمے گائے ہیں، دوسری طرف اصحاب رسول کی بھی باتیں کی ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہم کو لے کے چلنا ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو۔ انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی اللہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ بس یہی کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے رہنا۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کس طرح کی جائے، میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ آپ کو صحابہ سے بھی محبت کرنی ہوگی اور اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ کسی ایک بھی بارگاہ کا گستاخ نہیں بننا۔ اگر قدم پھسلے گا تو گمراہیت مقدر ہو سکتی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا ہمارے ایمان اور عمل کو سلامت رکھے، ہمیں ایمان پر استقامت دے، ایمان پر خاتمہ نصیب کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں گمراہوں کی گمراہیت سے محفوظ رکھے، اور اللہ شیطان کے وسوسات، اس کے حملات، خناس کے بہکاوے اور نفس امارہ کے شر سے اللہ ہم سب ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔